ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک مسئلے میں اللہ تعالیٰ دو حکم دیں اور دونوں ایک دوسرے کے ضد ہوں، ایک ہی وقت میں عمل دونوں کو کرنے کا حکم دیا جائے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی مسئلے میں حکم دیں بیک وقت دونوں، اور دو طرح کا حکم دیں اور دونوں متضاد ہوں، ایسا تو ناممکن ہے، ضدین کا جمع ہونا ناممکن ہے۔ اب اس میں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ دو حکم الگ الگ جو آئے ہوئے ہیں، ان دو حکموں میں کوئی حکم یا تو پہلے کا ہے یا بعد کا ہے، ایک حکم پہلے کا ہوگا، ایک حکم بعد کا ہوگا۔ اب اگر قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی انجیل پر عمل کرتا ہے، انجیل کو مانتا ہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ حضور کے تشریف لانے کے بعد بھی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی پیروی کا قائل ہے تو وہ قابل قبول نہیں، وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ کافر ہی قرار دیا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے آنے کے بعد اگر کوئی دین عیسوی کو مانتا ہے تو وہ معتبر نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے کہ وہ منسوخ ہے۔ اسی طرح سے دو متعارض اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات ہوں، قرآن کی آیت میں اگر کوئی دو متعارض احکامات ہوں تو ان میں سے کوئی ایک منسوخ اور ایک ناسخ ماننا پڑے گا۔ اب منسوخ اور ناسخ کو متعین کرنے کے لیے ان میں سے کسی ایک حکم کو مقدم، کسی ایک حکم دوسرے حکم کو مؤخر ماننا ہے۔ مؤخر حکم پر عمل متعین ہو گیا۔ اب کسی حکم کا مؤخر ہونا یا تو معلوم ہو، معلوم نہیں ہوگا۔ اگر معلوم ہے کسی حکم کا مؤخر ہونا تو پھر اسی پر عمل واجب۔ اب جب اس پر عمل واجب ہو گیا تو ایک بات متعین ہو گئی۔ جب ایک بات متعین ہو گئی تو اب اس میں کسی مجتہد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور کسی عالم یا مفتی سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں، نہ وہاں کوئی اجتہاد ہوتا ہے نہ تقلید ہوتی ہے، اس پر حکم متعین ہے۔ ہاں ایسے دو احکامات ہیں کہ جس میں پہلا کون سا ہے اور بعد کا کون سا ہے یہ متعین نہیں ہے اور معلوم نہیں ہے۔ منصوص مسائل میں دوسری قسم وہ کہ جس کے معارض کوئی دوسرا حکم موجود ہے، جیسے آپ رفع یدین کو پیش کرتے ہیں تو ہم کہیں گے رفع یدین نہ کرنے کا بھی تو ذکر حدیث پاک میں موجود ہے، صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے خطاب کر کے جو لوگ رفع یدین کر رہے تھے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، ڈانٹتے ہوئے آپ نے آخر میں آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا بات ہے کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ رفع یدین کر رہے ہو، بار بار ہاتھوں کو حرکت دے رہے ہو اور ہلا رہے ہو، گویا یہ شریر گھوڑوں کی دم کی طرح ہل رہے ہیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے کھڑے رہو، اس طرح سے حرکتیں مت کرو۔ اب یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی یہاں رفع یدین سے منع فرمایا۔ اگر آپ رفع یدین کرنے کی حدیث پیش کرتے ہیں تو دوسری جگہ رفع یدین کرنے سے منع کیا گیا، وہ بھی دو حدیث موجود ہے۔ حدیث پاک ہی پر عمل کرنے کا اگر شوق ہے تو پھر دونوں حدیثیں سامنے رکھو اور پھر فیصلہ کرو کہ کون سی حدیث پہ عمل کرنا۔ اس کو کہتے ہیں نصوص متعارضہ۔ منصوص مسائل تو ہیں لیکن اس کے خلاف دوسرے مسائل بھی، اس کے خلاف دوسرا حکم بھی موجود ہے، نص ہی میں موجود ہے، کسی امام کا قول نہیں ہے یہ۔ اب دیکھیے دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کا کتنا بہترین تطبیق کا اور جمع کا راستہ فقہا نے بیان فرمایا۔ اگر یہاں فقہا اکرام کی تقلید نہ کی جائے، ائمہ کی تقلید نہ کی جائے تو آدمی ان دو حدیثوں کو متعارض سمجھے گا اور پھر الزام نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ لگا دے گا۔ چنانچہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، یہ ہمارے غیر مقلد بھائی جب اس طرح ظاہر حدیث پر عمل کرنے کی تبلیغ جب کرتے ہیں اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ ائمہ کی تقلید سے ہٹا کر براہ راست آپ قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی ترغیب دیں گے، اس کی تبلیغ کریں گے امت میں، اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنے بنگلور کا ایک قصہ سناتا ہوں، ایک نوجوان کا، کہ اس کے سامنے جب یہ اس طرح کی حدیثوں کا ذکر آیا تو اس نے کیا جواب دیا۔ توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے حفاظت طلب کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ حضرت، اپنی زبان میں بنگلور میں، حضرت میں نے بہت غور کیا، ان حدیثوں کو بھی دیکھا، ان حدیثوں کو بھی دیکھا، سب حدیثوں کو میں نے دیکھا، تمام ائمہ کی باتوں کو بھی سمجھا، مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان ائمہ کی بھی کوئی غلطی نہیں اور ان فقہا کی بھی کوئی غلطی نہیں، مجھے جو کچھ غلطی نظر آئی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی غلطی نظر آئی۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ نے ہی خود کیوں ایسی متعارض باتیں فرمائی کہ غلطی تو مجھے اس میں حضور کی نظر آئی، نعوذ باللہ۔ اب بتائیے کہ جس آدمی کو
جس آدمی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا کہ اس کا تو ایمان غارت ہوا۔ اور وجہ اس کی کیا ہے کہ جب آپ ائمہ کی تقلید اور علماء کی اتباع سے ہٹا کے جب براہ راست قرآن و حدیث پہ امت کو لگانا چاہیں گے تو یہ نقصان ہوتا ہے۔